پہ بڑی تنقید اس حوالے سے جواد بھائی ہو رہی ہے کہ آپ نے ارشاد بھٹی صاحب کو تو یا کامران شاہد کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن بطور پولیٹیشین آپ کو ایک خاتون کو اتنی سخت تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا. اس لیے کہ تو میں نے کب بنایا؟ ابھی میں نے پوری بات میں کیا کیا کہا ہے اس کو تو میں نے صرف جاہل کہا ہے. وہ اگر جہالت کر رہی ہے تو جہال نہیں کہنا اس کو. میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، میں نے تو اس کا نام تک نہیں لیا، اور اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو شوبز ہے نا، وہ جب میں تھا اس وقت بھی بڑا گندا تھا. گندا کس لحاظ سے؟ یہ منافق ہیں سارے، یہ مذہبی منافق ہیں. یہ نا سارا دن مذہب بیچتے ہیں. آپ جا کے کبھی دیکھ لیں نا اب رمضان میں کیا ہوتا ہے. یہ جو رمضان میں کرتے ہیں نا جو کچھ لوگ آ کے ٹی وی پہ، یہ ایکچولی ایسے اصل میں بھی ایسے ہی ہیں، سارے ایسے ہیں، تقریباً سارے، کچھ نہیں ہوں گے، زیادہ تر ایسے ہی ہیں. تو یہ مذہبی منافق قسم کے لوگ ہیں، اور ہمارا شو بھی اتنا گندا ہے کہ میں نے تو یہی اس کو کہا تھا کہ بھائی تم نے ڈانس کرنا ہوتا ہے. عمران مدینہ کی ریاست بنا رہا ہے جعلی اپنی، تو ہمارا ڈانس ہی ختم ہو جائے گا. اس ملک میں کچھ تو رہنے دو. تم تو پتا کیا کہتی ہے آگے سے؟ کہتی ہے ہم تو لاتوں کے بھوت ہیں، ہم تو جب تک ہمیں لاتیں نہیں پڑیں گی ہم تو مانیں گے نہیں. تو اچھا ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح مارے آگے. تو میں نے کہا تم تو آپ لوگ لاتوں کے بھوت ہو، میں نہیں ہوں. تو میں تو وہ آدمی ہوں جو سمجھتا ہے وہی کہتا ہے اور اسی طرح زندگی گزارتا ہے. تو میں پروگریسو آدمی ہوں. آپ نے اپنے ولاگ میں کہا کہ میرے پاس پورا حق ہے کہ میں ان کو عدالت کے تھرو نوٹس بھجوا سکتا ہوں. بالکل ہے. اگر ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ آپ کر دیں کیس تو چلو میں پھر بھجوا دیتا ہوں. اچھا، یعنی کہ جواد احمد ابھی نوٹس بھجوا رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب کو. میں ابھی آج ہی نا، میں اصل میں مجھے دیکھنا پڑے گا، میں سیاسی آدمی ہوں. میں اپنی پہلے پارٹی سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن اچھا کیا آپ نے مجھے اطلاع دے دی. میں مشورہ کرتا ہوں پہلے پارٹی سے اور پھر میں اپنے وکیلوں سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا مجھے سیاسی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ تو بیچارہ بونا جیسا ہے، بونا خدا نہ خواستہ ان کو نہیں کہہ رہا کہ ہائٹ چھوٹی، کریکٹر کی بات کر رہے ہیں. ہاں ہائٹ چھوٹی والوں کو میں نہیں کہہ رہا، کردار کی بات کر رہے ہیں کہ مطلب پونے کردار کا آدمی ہے، تو اس بیچارے نے کیا اس کو نوٹس دے کے بھیج کرنا ہے. لیکن اگر اس نوٹس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، اور نوٹس کو تھوڑی بھجوانا ہے میں تو بھجواؤں گا دنیا نیوز کی مینجمنٹ کو. میں تو میاں عامر کو کہوں گا کہ آپ یہ کریں اس کے بارے میں کچھ، کیونکہ یہ تو غلط ہے. آپ لوگ سب سے پہلے تو وہ کلپ چلائیں جس میں ارشاد بھٹی جو ہے اس نے اتارا ہے مائک اور کہہ رہا ہے میری انسلٹ ہو رہی ہے، اور چلا گیا وہاں سے. حالانکہ بدتمیزی تو خود کر رہا ہے. میں عمران خان کو کچھ کہہ رہا ہوں، مجھے کہہ رہا ہے. او بھائی، جو طریقہ ہوتا ہے نا جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا طریقہ ہوتا ہے یہ ہے کہ میں کسی کو اگر کچھ کہہ رہا ہوں آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. آپ میرے پہ نہ آئے، میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں. اگر آپ میرے پہ آئیں گے تو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس کے بعد دوسرا آدمی آپ کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے. تو یہ اخلاقیات کا ایک وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو وہاں بیٹھا ہو آپ اسے ڈائریکٹ نہیں ہوتے. یہ ڈائریکٹ ہو رہا تھا کیونکہ یہ کرتا یہی ہے نا. آپ اس کے بلاگز دیکھیں، یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے. پیسے بنانے کے لیے کسی بندے کے ساتھ بھی شروع ہو جاتا ہے. محمد علی مرزا ہو چاہے وہ سہیل بڑائچ ہو، چاہے وہ طارق جمیل ہو. حالانکہ طارق جمیل نہایت ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب و غریب کریکٹر ہے، دوگلا قسم کا. لیکن جس طرح یہ ہر ایک کو باقاعدہ بدتمیزی ان سے شروع کر دیتا ہے، مجھے تو وہ بھی برا لگا کہ طارق جمیل کے ساتھ یہ کیا اس نے. تو یہ اگر میرے ساتھ کرتا پوڈ کاسٹ لائیو، اس کو لگ پتا جاتا، یہ بعد میں ایڈٹ کر دیتا ہے چیزیں. تو میں نے اس لیے کہا تھا لائیو کرو. اور میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں، ہم انشاءاللہ ایڈٹ نہیں کریں گے جو آپ نے بولا سب. اور میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ جتنے یوٹیوبر ہیں نا، یہ عمران ریاض یہ وہ جو بھی بنے ہوئے ہیں جو عمران کی وجہ سے پیسے بنا رہے ہیں، تو یہ میرے ساتھ لائیو پوڈ کاسٹ کریں. کوئی بھی کرے پاکستان میں، میں تیار ہوں. یہ بھاگ جائیں گے. ایک سوال بس اس کو ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں. جواد بھائی، اگر آپ کے جو ناقدین ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پرانے ایک رقیب ہیں، ابرار الحق ہو گئے، آپ ارشاد بھٹی ہو گئے، عمران خان ہو گئے، یا اور بھی جو کردار ہے کامران شاہد، یہ جو وہ کہتے ہیں جی یہ سبھی لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے نا، اتنے لوگ غلط ہیں، ایک بندہ ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس ملک میں 95% لوگ غلط ہیں. آپ نے کل کو ووٹ لینا، اتنے لوگ غلط مت کہیں. تو ہم تو ان کو پہلے ہدایت دینے آئے نا. ہم تو ان کو تعلیم اور ہدایت دینے آئے ہیں، ووٹ لینے کے لیے تھوڑی. یار آپ مجھے نا اس طرح سیاستدان اس طرح سمجھو نا. بالکل ٹھیک. ہم ہیں ریفارمرز، ہم ریفارمسٹ ہیں. ہم لوگ آئے ہیں اس قوم کو ہدایت دینے. یہ قوم کس میں پڑی ہوئی ہے؟ مذہبیت کے اندر. مذہب نہیں، مذہب بڑی خوبصورت چیز ہے، وہ آپ کا خدا کا معاملہ ہے. مذہبیت مطلب میں ہی صحیح ہوں، آپ غلط ہیں. دوسرے
پیری مریدی، یہ پیری مریدی میں پڑی ہوئی ہے، بالکل پڑی ہوئی. تیسری یہ خیرات میں پڑی ہوئی ہے، یہ خیراتی ادارے چل رہے ہیں، خیرات چل رہی ہے، لوگ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور یہ سارے سیاستدان ان تینوں چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ رولنگ کلاس کے ہیں، ان کو لگتا ہے اس طرح چلائیں ان کو. تو مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے نا اس دیکھو جاہلوں کے ووٹ سے کچھ بن جانا، اس سے بہتر ہے کہ پہلے جاہلوں کو تھوڑی سی عقل دے دینا. تو سیاسی جو عمل ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے عقل دینا ہوتا ہے، تعلیم دینا ہوتا ہے. وہ تو ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے جو سیاستدان ہے کہ ہم نے ان کو تعلیم دینی ہے، اور نہ ان کا یہ انٹرسٹ ہے. اور ان کو جو بیچارے جو ہماری قوم ہے، آپ کسی بندے کو بٹھا لو یار، میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی پاکستانی کو میرے ساتھ بٹھا دو، میں اس کو 5 منٹ کے اندر اندر نا ایکسپوز کر دوں گا ٹوٹل. بالکل صحیح. کیونکہ اس کے اندر ہے ہی جو بھرا ہوا ہے، اس کا نہ منطق سے تعلق ہے، نہ اس کا کسی انسانی سے تعلق ہے. وہ آدمی بیچارہ ایک ایسا بنا بنایا اس ریاست نے بنا دیا اس کو، ایسے وہ ایسی بنا چل رہا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میں بڑا تیز ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں. وہ ہے کچھ بھی نہیں بیچارہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر، چلو میں نے 95 زیادہ کہہ دیا، 80% لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہیں، تو اس لیے یہ سارے آپ کو ایسے ہی ملیں گے.